کبھی سوچا ہے کہ کیسے صرف چند طاقتور الفاظ ایک پورے اخلاقی اور روحانی نظام کو سمجھنے کی چابی بن سکتے ہیں؟ آج ہم قرآن کے 10 ایسے بنیادی الفاظ پر بات کریں گے جو مل کر زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطۂ اخلاق بناتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی صرف 10 الفاظ یہ کیسے ایک پوری اخلاقی کائنات بنا سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ تو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ایک بڑے اور طاقتور نظام کا حصہ ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 10 الفاظ جو آج ہمارے سفر کی بنیاد ہیں: صلاۃ، زکوٰۃ، حق، باطل، خبیر، بصیر، سمیع، اطیعوا، ظلموا اور فساد۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ایک دوسرے سے جڑ کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنیاد کی، ستونوں کی، یعنی اللہ اور معاشرے کے ساتھ تعلق۔ یہ وہ ستون ہیں جن پر ایمان کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ توازن دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف ہے صلاۃ، یہ ہے اللہ کے ساتھ سیدھا عمودی رشتہ، اور دوسری طرف ہے زکوٰۃ، یہ ہے معاشرے کے ساتھ افقی ذمہ داری، جس سے مال بھی پاک ہوتا ہے اور دوسروں کی مدد بھی ہوتی ہے۔ یعنی ایک کا تعلق روحانیت سے تو دوسرے کا براہ راست سماج سے۔ اور صلاۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ قرآن میں 60 سے بھی زیادہ بار آیا ہے۔ یہ اسلام کے ستونوں میں اس کی مرکزی حیثیت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح زکوٰۃ کا ذکر بھی 30 سے زیادہ بار ملتا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ خدا سے تعلق جتنا ضروری ہے، اس کی مخلوق کی خدمت بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اچھا، ستونوں کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں اس بنیادی فلسفیانہ انتخاب پر جو ہر کسی کو کرنا ہے: حق بمقابلہ باطل۔ یہی وہ مرکزی کشمکش ہے جو پورے اخلاقی منظرنامے کی وضاحت کرتی ہے۔ دیکھیں، یہاں دو بالکل متضاد تصورات ہیں۔ ایک طرف ہے حق، یعنی وہ سچائی جو مطلق ہے، حقیقی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دوسری طرف ہے باطل، جو دکھاوا ہے، بے حقیقت ہے اور جس کا انجام فنا ہے۔ قرآن کے مطابق ہر انسان کو ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اور قرآن سچائی پر کتنا زور دیتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حق کا لفظ 240 سے بھی زیادہ بار دہرایا گیا ہے۔ یہ واقعی اس کی غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، حق اور باطل کا یہ انتخاب کیا کسی خلا میں کیا جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اور یہیں سے ہمارا اگلا موضوع شروع ہوتا ہے، سب کچھ جاننے والا گواہ، یعنی ہمارے ہر انتخاب کا ایک خدائی پس منظر ہے۔ یہاں اللہ کی 3 صفات ایک ساتھ مل کر ایک مکمل تصویر بناتی ہیں، ایک ایسی ہستی کی جو ہر چیز سے باخبر ہے۔ سمیع، یعنی سب کچھ سننے والا، جو ہر دعا اور سرگوشی تک کو سنتا ہے۔ بصیر، یعنی سب کچھ دیکھنے والا، چاہے کچھ ظاہر ہو یا چھپا ہوا۔ اور خبیر، جو دل کے ہر راز سے بھی واقف ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا، تو اب تک ہم نے ستونوں کو سمجھ لیا، انتخاب کو جان لیا، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ایک گواہ ہر لمحہ موجود ہے۔ تو اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ اب بات ہوگی عمل کی دعوت کی، یعنی اس سب کے جواب میں انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اس پورے اخلاقی ڈھانچے میں انسان کو جو بنیادی حکم دیا گیا ہے وہ بالکل صاف اور واضح ہے: اطیعوا، یعنی اطاعت کرو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی پر چلنے کا ایک لازمی حکم ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر اطاعت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس کا متبادل کیا ہے؟ پہلا منفی نتیجہ سامنے آتا ہے ظلموں کی صورت میں، یعنی انہوں نے ظلم کیا۔ اب یہ صرف ناانصافی نہیں، بلکہ یہ کفر کر کے خود اپنے آپ پر اور دوسروں پر زیادتی کرنا ہے۔ تو نافرمانی صرف ایک حکم توڑنا نہیں، بلکہ یہ ظلم کا ارتکاب ہے۔ اور جب یہ انفرادی ظلم پھیلتا ہے تو یہ معاشرے میں ایک بڑے بگاڑ کا باعث بنتا ہے، اور اس سے قرآن کہتا ہے فساد، یعنی زمین پر خرابی اور بدنظمی پھیلانا۔ یہ اصلاح کی بالکل ضد ہے۔ تو آئیے ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ یہ 10 الفاظ مل کر ایک مکمل اخلاقی کتب نما، ایک مورل کمپاس بناتے ہیں۔ عمل کے ستون کیا ہیں؟ صلاۃ اور زکوٰۃ۔ زندگی کا بنیادی انتخاب کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان۔ گواہ کون ہے؟ وہ ذات جو سمیع، بصیر اور خبیر ہے۔
اور پھر اس سب کے جواب میں انسانی رد عمل کیا ہے؟ یا تو عطیو یعنی اطاعت، یا پھر ظلموں اور فساد۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف کسی کتاب میں لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، یہ تو ایک بامقصد زندگی گزارنے کا پورا بلو پرنٹ ہے، ایک ایسا فریم ورک جو بتاتا ہے کہ کہاں کھڑا ہونا ہے، کیا چننا ہے اور ہر انتخاب کے کیا نتائج ہوں گے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس قطب نما کی روشنی میں ہم اپنے روزمرہ کے چھوٹے اور بڑے فیصلوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ مزید ایسی گہری باتوں کے لیے @قرآنک لور کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔